جو درود اس ذات پر مل کر صدا کہو، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام معاشی مسئلے شرعی حل میں۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان آصف شہاب انصاری ہوں۔ میں ایک کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ ہوں اور فائنینشیل سیکٹر سے میرا تعلق ہے۔ یہ پروگرام بینک اسلامی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد ناظرین یہ ہے کہ ہمارے جو روزمرہ کے معاشی معاملات ہیں اس کے بارے میں ہم شرعی نقطۂ نگاہ سے معلومات حاصل کر سکیں۔ اس سلسلے میں ہم نے دعوت دی ہے جناب مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب کو، جو کہ بینک اسلامی میں شرعیہ ایڈوائزر ہیں۔ ان کا شمار اسلامی معیشت کے جید علماء میں ہوتا ہے اور انہوں نے بنوری ٹاؤن اور دارالعلوم کراچی سے تعلیم حاصل کی ہے۔ آئیے ہم ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے معیشت میں ہمارے جو روپے کے معاملات ہیں وہ ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں۔ پہلے تو روزگار کے بارے میں بتائیے کہ کیا اسلام نے کچھ لمیٹیشنز کچھ سیٹ کی ہیں کہ آپ روزگار کے سلسلے میں کہاں تک جا سکتے ہیں، یعنی کون کون سی آپ جو ہے وہ ذرائع استعمال کر سکتے ہیں اور کن سے اجتناب کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک مکمل دین ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا ہے، اور مکمل دین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ایک ہمگیر دین ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اپنے ساتھ تعلق یعنی عبادات کو بھی بیان کیا ہے، انسانوں کے انسان کے ساتھ تعلق یعنی سماجی معاملات اور معاشی معاملات، معاشرتی معاملات، تمام چیزیں اس کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ تو جب ہم یہ بولتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل دین ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کے تمام طریقوں کے بارے میں تعلیم دیتا ہے۔ اور جب ہم یہ چیز بولتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل دین ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مفہوم یہ خود بخود سامنے آتا ہے کہ ایک اسلام ایک ایسا دین ہے جو چاہتا ہے کہ اس کے تمام پہلوؤں پہ عمل کیا جائے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص بہت اچھا ہے حقوق اللہ کے معاملے میں لیکن حقوق العباد کے معاملے میں کوتاہی کرتا ہے تو اسلام اس کو ایک مکمل مسلمان یعنی ایک پرفیکٹ مسلم نہیں سمجھتا۔ یہ اچھا، ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے کہ اگر جیسے بہت سے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پیسہ حاصل کریں، کمائیں، تو کیا اس کے اوپر کوئی پابندی ہے کہ وہ خواہش رکھنا یا اس دور میں جو ہے آگے بڑھنا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اسلام اس چیز کی طرف توجہ دیتا ہے کہ انسان کی اس کائنات کا جو اصل مقصد ہے تخلیق کا اس کی طرف توجہ رہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس مادی دنیا میں جب انسان آئے گا رہے گا تو اس کے ساتھ اس کی معاشی ضروریات لگی ہوئی ہیں جس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام معاشی تعلیمات اس طرح سے دیتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے جو بھی دوڑ دھوپ کرتا ہے معاش کے لیے وہ اس طریقے سے ہو کہ انسان کا اپنا گزارا بھی بہتر طریقے سے ہو، معاشرے کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی انصاف اور عدل کا معاملہ ہو، اور اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق قائم رہے۔ تو گویا کہ یہ اس کے مطلب یہ ہوا کہ اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں، مطلب اسلام نے اس چیز پہ تو پابندی قطعاً نہیں لگائی ہے کہ انسان دولت کا حصول نہ کرے۔ دوسرے ادیان اور دوسرے دینوں میں اور اسلام میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ پچھلے ادیان میں یہ ایک بات سمجھی جاتی تھی کہ انسان مکمل جب ہوگا کہ جب وہ دنیا کو بالکل چھوڑ دے۔ اس کے مقابلے میں اسلام نے انسان کو تعلیم یہ دی ہے کہ انسان بقدر ضرورت دنیا کا حصول کرے، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ لگا دی کہ وہ ان ذرائع کے طریق سے حصول کرے جو اللہ نے متعین کیے ہیں اور ان چیزوں سے اجتناب کرے جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اگر وہ اپنی زندگی کو صحیح معنوں میں مکمل طور پہ اسلام کے مطابق ڈھالنا چاہتا ہے تو جہاں اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی عبادت اور اس کا اللہ سے معاملہ درست ہو، وہاں اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے معاشی معاملات اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہوں۔ اچھا مفتی صاحب، بات یہ ہے کہ اب جیسے انسان نے روزگار کی حصول تو اس نے کیا، یعنی اس کو آمدنی حاصل ہو رہی ہے، آمدنی کے استعمال کے اوپر کیا کوئی پابندیاں ہیں کہ وہ کس طریقے سے اس کو استعمال کرے اور کس طریقے سے وہ اس کو نہ استعمال کرے؟ اس کے بارے میں ذرا مختصر جواب دیجیے گا، کیونکہ ہمارے ناظرین یہ چاہیں گے کہ آپ سے زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ ہم آپ سے سوال کریں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کچھ حاصل کر سکیں آپ سے۔ جی ہاں، اس بارے میں اسلام کی بڑی واضح ہدایات موجود ہیں کہ انسان جو حاصل کرے گا اس کو خرچ کہاں کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود اس چیز کی ترغیب دی ہے کہ نمبر 1 انسان اپنی مادی ضروریات جو ہیں اس کو جائز طریقے سے پورا کرے، نمبر 2 معاشرے کے اندر وہ لوگ نادار جو لوگ صاحب حیثیت نہیں ہوتے یا باوجود کوشش کے وہ اتنا حاصل نہیں کر سکتے
ان کا بھی کچھ اس میں حصہ رکھا جس کو زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے دیا جاتا ہے. اور تیسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں اللہ نے ممانعت فرما دی ہے جن کو حرام کہا جاتا ہے یا ناجائز کہا جاتا ہے، ان چیزوں کی طرف جانا، ان کے پر دولت خرچ کرنا، اس کو بھی منع قرار کر دیا گیا. تو گویا کہ انسان کے پاس جو دولت ہے اس کو خرچ کرنا وہ بھی اللہ کے احکام کے مطابق ہونا چاہیے، اس کا کمانا وہ بھی اللہ کے احکام کے مطابق ہونا چاہیے. مفتی صاحب، آپ سے ایک اور سوال یہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ شاہ خرچی بھی کرتے ہیں، یعنی بہت زیادہ شو مارنے کا سلسلہ ہوتا ہے، یعنی ان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو بہت زیادہ ظاہر کریں. اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے، بتائیے گا ہم کو. فضول خرچی کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 15ویں پارے میں بڑی واضح احکامات دیے ہیں کہ جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ ایک نہایت قبیح جرم ہے. ویسے تو فضول خرچی بڑی ریلیٹیو چیز ہے، ایک شخص کے لیے ایک چیز فضول خرچی ہو سکتی ہے، دوسرے کے لیے وہ ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن اس کا ایک عام طریقہ کار جاننے کا یہ ہے کہ ایک شخص کی معاشرتی اور معاشی ضروریات کے مطابق کسی چیز پہ خرچ کرنے کے لیے مثلا 100 روپے درکار ہیں اور وہ شخص وہاں پہ 110 روپے 120 روپے خرچ کرتا ہے، تو یہ چیز کہلاتی ہے فضول خرچی. تو فضول خرچی اسلام نے اس کی ممانعت اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ معاشرے کے اندر ایک حرص اور ہوس اور دنیا کی طرف دوڑ کو ترغیب دیتی ہے. ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص 100 کی جگہ 110 خرچ کر رہا ہے تو دوسرے کی تمنا ہوتی ہے کہ میں 120 کروں، تیسرا چاہتا ہے کہ 140 کروں. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کی جو اصل دوڑ ہے وہ اس چیز کے اوپر چلی جاتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ دولت خرچ کروں، زیادہ سے زیادہ میرا معاشرے میں مقام ہو اور زیادہ سے زیادہ میرا دکھاوا ہو. تو اسلام کی تعلیم سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور موجود ہیں. ہم ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. مفتی صاحب، یہ بتائیے کہ معاشی سرگرمیوں میں اسلام کیا ہدایات دیتا ہے؟ کس طریقے سے معاشی مسئلوں کو، سرگرمیوں کو ہم جاری رکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. معاشی سرگرمیاں کسی بھی انسانی معاشرے کا ایک بہت اہم حصہ ہوتی ہیں. اس کے ذریعے وہ معاشرہ اپنی مادی ضروریات پوری کرتا ہے، اپنا نظام بقا اس کو جاری رکھتا ہے، اپنا نسل اور سارے سلسلے اسی کے پر موقوف ہوتے ہیں. تو اسلام نے اس کے بارے میں بڑی واضح ہدایات دی ہیں اور اسلام ان طریقوں کو بہت اپریشیٹ کرتا ہے اور بہت اسلام ان طریقوں کو انکریج کرتا ہے کہ جو طریقے معاشرے کے اندر صحیح معنوں میں دولت کی تقسیم ایک عادلانہ طریقے سے رکھ سکیں، اور ان طریقوں کو بہت سخت ناپسند کرتا ہے اور ان کے خلاف ہدایات جاری کرتا ہے جو طریقے معاشرے کے اندر ظلم کا، استحصال کا اور معاشرے کے اندر کسی قسم کی ناہمواری کا سبب بنتے ہوں. مثال کے طور پہ اسلام نے سختی سے جوئے پہ پابندی لگائی، اسلام نے سختی سے ان سرگرمیوں پہ پابندی لگائی جو سرگرمیاں دھوکہ دہی میں آتی ہیں، جن کا تعلق لوگوں کو دھوکہ دے کر کمانے سے ہوتا ہے. تجارت کے کچھ ناجائز طریقے ہیں اور خاص طور پہ سر فہرست ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام نے سود کو حرام قرار دیا اور اس کی بڑی شدید الفاظ میں مذمت فرمائی. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے ہمارے سامنے ایک بڑی واضح تصویر سامنے آتی ہے کہ اسلام جس قسم کا معاشی نظام پیش کرنا چاہتا ہے وہ معاشی نظام ایک بہت ہی عادلانہ، معاشرے کے تمام افراد کے لیے ایک نہایت ہی منصفانہ طریقے سے چیزیں فراہم کرنے والا نظام ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اسلام کے معاشی نظام کی ایک دوسری بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام اس چیز کو باقاعدہ طور پہ معاشرے کے اندر بتاتا ہے کہ معاشرے کے سارے افراد تمام ہر قسم کی معاشی سرگرمیوں کے اہل نہیں ہوتے، اور وہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود یا اپنی کسی ایسی خرابی کی وجہ سے وہ معاشرے کے اندر صحیح طور پہ دولت کی پیدائش میں حصہ نہیں لے سکتے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ لوگ معاشرے کے اندر مستحقین میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو اسلام اپنی جو معاشی ہدایات دیتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے بھی اسلام نے بڑی واضح ہدایت دی ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا رویہ رکھا جائے. ان کے لیے اسلام نے ایک زکوٰۃ کا تصور پیش کیا، ان کے لیے اسلام نے صدقات کا تصور پیش کیا، ان کے لیے اسلام نے خیرات کا تصور پیش کیا. اور اس کے علاوہ اسلام نے جو ملازم ہے، آجر اور اجیر کا جو ایک بڑا مشہور رشتہ ہے، ایک شخص ملازم رکھنے والا ہے، ایک شخص ہے جو کسی کا ملازم ہے، اس رشتے کے سلسلے میں بڑی واضح ہدایات ہیں. ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے مزدور کو، اپنے ملازم کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دے دو. تو یہ وہ ساری ہدایات ہیں جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا جو نظام معیشت ہے وہ نہایت ہی عدل اور انصاف کے پر مشتمل ایک نظام ہے. مفتی صاحب، یہ رمضان کا مہینہ ہے، ماشاءاللہ بڑا بابرکت مہینہ ہے. ہم سب لوگ جو ہیں مائل ہوتے ہیں اس طرف اپنے اسلامی شعار کو پورا کرنے کے لیے. یہ بتائیے کہ اس مہینے میں ہم کس طریقے سے اپنی معاشی معاملات کو امپروو کرنے کے لیے کیا اقدامات کریں اور کیا ہم کریں، ذرا بتائیں گے اس سلسلے میں؟ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سرکش جنات اور شیاطین کو قید فرما دیتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ہوتا ہے جو روزانہ ندا کرتا ہے کہ اے برائی کے چاہنے والے پیچھے ہٹ، اے اچھائی کے چاہنے والے آگے آ.
اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتے ہیں. اور دن بھر انسان روزے سے ہوتا ہے جو کہ ایک مکمل عبادت ہے, رات کو انسان نوافل پڑھ رہا ہوتا ہے. آج ہم تہیہ کر سکتے ہیں کہ اس مہینے سے آغاز کریں. وہ لوگ جن کے یہاں ان کے کاروبار یا ان کی آمدنیاں حرام ہیں, یا وہ لوگ جو کہ زکوٰۃ کے مسائل نہیں جانتے, یا وہ لوگ جن کو یہ نہیں پتہ کہ اسلام نے سود کو حرام کیا ہے, انشورنس کے اندر جو کچھ بھی خرابیاں ہیں ان کو اسلام منع کرتا ہے. تو ایسے تمام لوگ ہمارے اگر اس سلسلے کو دیکھتے رہیں گے تو ان کا مہینے کے آخر تک ان کو بہت کچھ معلوم ہو سکے گا. اس سے اپنے وہ آنے والے وقت میں جو کچھ بھی مسائل ان کی زندگی میں آتے ہیں اس کا حل بھی وہ جان سکیں گے. اور اس مہینے میں وہ کم سے کم یہ تہیہ ضرور کر سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اگر ہمارے اندر 100 خرابیاں ہیں تو ہم اس ایک کو ٹھیک کریں اور اگلے دن دوسرے کو ٹھیک کریں. تو آہستہ آہستہ طریقے. سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اسلام اس چیز کی طرف ترغیب دیتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بدلے. اب بعض دفعہ انسان اس وجہ سے ہمت چھوڑ دیتا ہے کہ بھائی میں اتنا گناہوں میں ملوث ہوں, اب میرا اپنے آپ کو بدلنا ممکن نہیں ہے, یا میں اتنا آگے چلا گیا ہوں. لیکن اگر ایک شخص قرآن اور حدیث پر نظر رکھتا ہو, اس کو یہ صاف بات سمجھ میں آئے گی کہ اسلام اس چیز کو ضرور انکریج کرتا ہے, اور اسلام اس چیز کی طرف توجہ دیتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے. اگر وہ 100 معاشی خرابیاں اس کے اندر ہیں تو ایک بدل لے, تو کم سے کم اس کے اندر 100 تھی پہلے خرابیاں اب 99 رہ جائیں گی. اور اس طریقے سے جتنا آگے بڑھتا چلا جائے گا, اگر وہ پہلے سود لیتا تھا اب سود لینا چھوڑ دے, تجارت کے ناجائز طریقے تھے وہ چھوڑ دے, لاٹری کا کام ہے, یا اس کے علاوہ جو 20 سے اس معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں اس کو دور کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان معاملات کے سلسلے میں اپنی معلومات میں اضافہ کرے, دین کو سیکھنے کی کوشش کرے. مفتی صاحب اس کا مطلب یہ ہوا جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ پہلے تو ہم اپنی جو نالج ہے شرعی معاملات کے سلسلے میں, یعنی کہ جو معاشی مسائل ہیں اس کا اگر ہمیں شرعی پہلو پتہ لگ جائے تو اس کا مطلب ہے ہمیں آگہی حاصل ہو گئی کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز نہیں. اور اس کے بعد ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جائز چیزوں کو اپنائیں اور ناجائز سے ہم پرہیز کریں. اچھا مفتی صاحب ایک سوال بہت اہم ہے تو بہت بنیادی لیکن بہت زیادہ انٹرسٹ کا ہے کہ جو پاکستان کا جو قیام ہوا تھا تو اس کا جو نظریہ تھا وہ یہی تھا کہ ہم ایک اسلامک اسٹیٹ بنائیں, اور جب وہ اسلامک اسٹیٹ بنے تو اس میں اسلامی معیشت ہو, اسلامی رولز اور ریگولیشنز ہو, اور اسلامی طرز زندگی ہو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمیں اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں, اس طرف ہمیں بڑھنا چاہیے, اور ابھی کیا صورتحال ہے, آپ کی نظر میں کیا صورتحال ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا بہت اہم سوال ہے, اور خاص طور پہ آج کل کے تناظر میں دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر کچھ ایسے عناصر اس وقت دنیا آ چکے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا قیام شاید اسلام کے مقاصد کے لیے نہیں تھا. ایک بس قائد اعظم اور جتنے لوگوں نے اتنے عرصے کوششیں کی ہیں, ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک ہمیں خطہ زمین مل جائے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. جو لوگ قیام پاکستان اور اس سے پہلے کی تاریخ پہ نظر رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ مسلمانوں نے اس بنیاد پر اس ملک کے آزاد ہونے کا فیصلہ کیا اور اپنی جانیں قربان کی, اور لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی, جان مال عزت آبرو ہر چیز کو انہوں نے صرف اور صرف اس لیے قربان کیا کہ ان کو ایک ایسی جگہ مل جائے, ایک ایسا ان کو خطہ مل جائے جہاں پر وہ اپنے اسلامی نظام کا نفاذ کر سکیں. اور اگر آپ پاکستان کی ابتدا کے اندر جو ہمارے رہنما موجود تھے جن کے اندر قائد اعظم ہیں اور علماء کرام میں حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, اور ان تمام حضرات کی اگر آپ کوششیں دیکھیں تو ان لوگوں نے اس چیز کی طرف کوشش کی. اور خاص طور پہ میں اس موقع پہ حوالہ دوں گا قرارداد مقاصد کا, کہ جس کے اندر ان حضرات کی کوشش یہ تھی کہ پاکستان کے اندر پاکستان کا مجموعی سیاسی نظام, پاکستان کا مجموعی معاشی نظام, پاکستان کا مجموعی معاشرتی نظام, یہ سارے کے سارے نظام اسلام کے قوانین کے عین مطابق ہوں اور اس کے اندر ڈھلے ہوئے ہوں. اور اگر اس خواب کو بدقسمتی صحیح کہہ سکتا ہوں میں, اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں کیا منظور تھا, یہ سارے مخلصین یہ رہنما چلے گئے, اور اب بدقسمتی کے پاکستان کے قیام کو 60 سال ہونے کو آ رہے ہیں اور ابھی تک یہ تمام نظام مکمل طور پہ نافذ نہیں ہوئے. کچھ کوششیں اب شروع ہوئی ہیں. تو میں یہی بات عرض کر رہا تھا, اس سے پچھلے سوال میں جو آپ نے بات کہی تھی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ لوگوں کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر اس چیز کا شعور بیدار کریں, اسلام کی معلومات حاصل کر کے کہ ان کے اوپر بحیثیت مسلمان کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے. دین کا صرف یہی سیکھنا نہیں کافی کہ انسان نماز سیکھ لے, روزہ سیکھ لے, بلکہ اس کے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے مفتی صاحب کے ساتھ. مفتی صاحب ایک سوال اور ابھرتا ہے, وہ یہ ہے کہ اسلامی معیشت کے جو نظام ہے اس میں ایک عام مسلمان کے اوپر کیا لازمی بنتا ہے کہ وہ اپنا رول کس طریقے سے ادا کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اسلامی نظام معیشت میں ایک عام مسلمان اپنا کردار کئی طریقے سے ادا کر سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ ایک
مجموعے کا نام ہوتا ہے جس کے اندر افراد ہوتے ہیں. تو معاشرے کا ہر فرد جو ہے وہ معاشرے کا ایک فرد ہے. اس وجہ سے اس کی ذمہ داریاں اسلامی نظام معیشت کے سلسلے میں جس حد تک وہ معاشرے میں کردار ادا کر رہا ہے اس حد تک محدود ہیں. فرض کریں کہ ایک شخص کہیں ملازم ہے تو اس کی ذمہ داری اسلامی نقطہ نظر سے یہ ہے کہ وہ اپنے اوقات مکمل طور پہ صحیح معنوں میں پورے کرے, جو ذمہ داریاں اس کو دی گئی ہیں اس کو صحیح طور پہ ادا کرے. ایک شخص کہیں پر ادارے کا سربراہ ہے, اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے ملازمین کے ساتھ ان اصولوں کے مطابق برتاؤ کرے جو اسلام نے متعین کیے ہیں. ایک شخص کسی حکومتی ادارے کا سربراہ ہے, وہاں پر وہ اسلامی نظام معیشت کا نفاذ اس طریقے سے کرے گا کہ جو کچھ بھی سرمایہ کاری کا نظام ہے, جو کچھ بھی جو اپنے یہاں وہ مال فراہم کیا جاتا ہے, ملازمین کی تنخواہیں رکھی جاتی ہیں جن اداروں میں, ان ساری چیزوں کو وہ اسلامی طریقے سے مینج کرے. پھر اسی طریقے سے معاشرے کے اندر ایک طبقہ آتا ہے حکمرانوں کا. یہ وہ طبقہ ہے جو معاشرے کے بارے میں اپنی پالیسیز اور اپنے نظام کو وضع کرتے ہیں. ان کی ذمہ داریاں پھر اسلامی نقطہ نظر سے عام افراد کے مقابلے میں زیادہ بڑھ جاتی ہیں, اس لیے کہ ان کی ذمہ داریوں میں یہ چیز بھی شامل ہوتی ہے کہ وہ ایک پورا نظام وضع کریں. تو اس وجہ سے پاکستان کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے حکمرانوں کی ذمہ داری بہرحال بنتی ہے کہ وہ اسلامی نظام معیشت کو سپورٹ کریں, اسلامی نظام معیشت کے لیے قانون سازی کریں اور اسلامی نظام معیشت کی راہ میں جو کچھ بھی مشکلات حائل ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. اور جو ایک فرد ہے یعنی ایک انڈیویجول شخص ہے وہ کس طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے؟ اس کے کئی طریقے ہیں. ایک تو میں نے پہلے عرض کیا, دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ معاشرے کا ایک بڑا حصہ ہے خواتین کا, جو کہ ہمارے ہاں زیادہ تر ہمارے معاشرتی نظام میں خواتین گھریلو زندگی گزارتی ہیں. تو وہ اس طریقے سے کر سکتی ہیں کہ خواتین اپنی معلومات دین کے بارے میں زیادہ کریں اور جو ان کے والدین ہیں, ان کے بھائی ہیں, ان کے شوہر ہیں, ان کی اولادیں ہیں, ان کو اس چیز کے بارے میں ترغیب دیں. اور یہ بات باقاعدہ مشاہدے میں آئی ہے کہ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں تبدیلیاں محض اس وجہ سے آئی کہ ان کو ان کی خواتین نے ان کے گھر میں جو ان کی والدہ تھی, ان کی بہن تھی, ان کی بیوی بیٹی جو بھی تھی, اس کی طرف سے ایک مہمیز ملی, اس شخص کی زندگی میں تبدیلی ان کے کہنے کی وجہ سے آئی. ان میں سے خواتین ایسی تھیں جو دین کا انہوں نے تعلیم حاصل کی اور اپنے شوہروں سے کہا کہ اگر آپ نے کہیں سودی معاملے کے تحت معاملات کر رکھیں تو اس کو ختم کریں, اگر آپ کسی ایسے معاملے میں انوالو ہیں جس کو اسلام پسند نہیں کرتا. ایسی چیزیں بھی سامنے آئی ہیں کہ بعض خواتین نے اپنے شوہروں کو رشوت لینے سے روکا ہے. تو اس وجہ سے معاشرے کا جو ہر فرد ہے, چاہے وہ کوئی اہل خانہ ہو, چاہے وہ بہن کی شکل میں ہو, بیٹی کی شکل میں ہو, بیوی کی شکل میں ہو, ماں کی شکل میں ہو, بھائی کی شکل میں ہو, وہ اسلامی نظام معیشت کی احیاء کے لیے اس طریقے سے اپنی ذمہ داری ادا کر سکتا ہے کہ عملی طور پہ خود بھی اپنے پر نفاذ کرے اور جو کچھ بھی اس کے متعلقین عزیز و اقارب ہیں ان کے پر احسن طریقے سے نفاذ کی کوشش کرے. مفتی صاحب ایک اور سوال جو ہے, چونکہ یہ ایک پریکٹیکل لائف کے سوالات ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس میں سے کچھ حاصل کر سکیں. یہ بتائیے کہ آج کل رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ کافی عروج پہ پہنچ جاتی ہے, اس کے بارے میں شرعی کیا حیثیت ہے, کیا معاملہ ہے؟ اصل میں ذخیرہ اندوزی تو سب جانتے ہیں کہ ایک ایسا جرم ہے کہ جو قانوناً بھی جرم ہے دنیا کے جتنے مہذب معاشرے ہیں, اور اسلام نے بھی اس چیز کی طرف بہت سختی سے ممانعت فرمائی ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جب تاجر آیا کرتے تھے باہر سے, تو طریقہ کار لوگوں کا یہ ہوتا تھا کہ وہ باہر پہنچ جاتے تھے اور ان سے باہر ہی سودا کر لیا کرتے تھے تاکہ ان سے کم قیمت پہ مال خرید کے لا کے اپنے یہاں ذخیرہ کر لیں اور پھر یہاں زیادہ قیمت پہ بیچیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سختی سے ممانعت فرمائی. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث اور ان سب سے معلوم ہوتا ہے کہ ذخیرہ اندوزی در حقیقت انسان کا ایک ایسا جو جسے کہتے ہیں ہوس کا چھپا ہوا ایک انسان کے اندر جو عنصر ہوتا ہے اس کو بجھانے کی کوشش ہوتی ہے, جس کے اندر انسان سامنے والے کی مجبوری کا ایک ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. چنانچہ ہمیں بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے, ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تجارت آ رہا تھا, بہت سارے اونٹوں پہ تھا. جب تاجروں کو معلوم ہوا تو وہ باہر پہنچ گئے اور حضرت عثمان غنی سے کہنے لگے کہ عثمان ہمیں تم یہ مال فروخت کر دو. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم مجھے کتنی قیمت دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم دگنا دیں گے, یعنی 1 روپے کی چیز کی ہم 2 روپے دے دیں گے. کچھ نے کہا کہ ہم 6 گنا دیں گے, یعنی 1 کی قیمت کے 3 دے دیں گے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا تو ایک ایسا سودا ہوا ہے جس میں مجھے 1 کے بدلے میں 10 مل رہے ہیں. تو وہ سب بولے تاجر کے عثمان یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم ایک چیز کے 10 روپے دے دیں تمہیں. تو انہوں نے کہا کہ گواہ رہو میں نے یہ سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا, اور سارا مال یہ کہہ کے انہوں نے مدینہ منورہ میں تقسیم کرا دیا. تو یہ بات اس سے ثابت ہوتی تھی کہ صحابہ کرام کے اندر یہ کیفیت تھی کہ جب مسلمانوں پہ کوئی کڑا وقت آئے یا مسلمانوں کی معاشی تنگیاں ایسی سامنے ہوں تو اس میں مسلمانوں کی مدد کی جائے. اب جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ظاہر ہے کہ رمضان کے مہینے میں اخراجات انسان کے بڑھتے ہیں, اور پھر عبادات اور اس میں مشغولیات کی وجہ سے کاروباری سرگرمیاں کچھ ان لوگوں کی کم ہو جاتی ہیں.
تو لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ بھئی چیز ہماری بکنی ہے تو اس کی ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں، اور ایسے طریقے سے کرتے ہیں جو ناجائز ہے۔ ظاہر جائز طریقہ بھی ہے، اسلام نے اس کا متعین کیا ہے کہ ایک شخص ہے ظاہر دکان میں وہ کچھ تو لا کے رکھے گا تاکہ بکے، لیکن ذخیرہ اندوزی بالکل ایک الگ چیز ہے جس میں انسان اتنا زیادہ مال اپنے پاس اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس سے معاشرے کے اندر، بازار کے اندر جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی یعنی کہ طلب اور رسد ہے، اس کی قوتیں اس سے متاثر ہوتی ہیں اور معاشرے میں اس کی قیمت بڑھتی ہے، اور نتیجتاً صرف اسی کو فائدہ ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے دنوں پاکستان میں چینی کے بحران میں یہ چیز ہم نے دیکھی تھی۔ اچھا مفتی صاحب، اسی کے ساتھ ایک اور جو مسئلہ ہوتا ہے وہ رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ قیمتیں کافی بڑھا دیتے ہیں، یعنی وہی جو پھل ہے جو پہلے 100 روپے مل رہا ہو اس کو 200 روپے کر دیں گے، جو 20 روپے مل رہا ہو اس کو 60 روپے کر دیں گے۔ تو یہ زائد قیمت کیا مطلب بالکل جائز ہے کہ جتنی جی چاہے قیمت چارج کر لیں، یا اس میں بھی کچھ شرعی حدود ہیں؟ اس حوالے سے جو بات میں نے پہلے عرض کی کہ اصل میں قیمتوں کا تعین جو ہے اسلام نے بازار پہ رکھا ہے۔ یہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بازار میں چیز آنے دو اور لوگ بازار کے اندر جس طریقے سے خرید فروخت کریں اسلام اس کو قبول کرتا ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، طلب اور رسد، وہ بگڑ جائے، وہ طریقہ کار بہرحال ناجائز ہے اور اسلام نے اس کو ناپسند کیا۔ اور ہمارے یہاں جو قیمتیں بڑھتی ہیں اس میں ایک بڑا عنصر یہ ہوتا ہے کہ لوگ رمضان اور ایسے مہینوں پہ طلب رسد کو دیکھتے ہوئے بڑا مال ذخیرہ کر لیتے ہیں اور نتیجتاً زیادہ منافع کی حوث میں وہ دنیا تو بہرحال کما لیتے ہیں لیکن دینی اعتبار سے وہ بہت ہی گناہ اپنے ذمے میں لکھوا لیتے ہیں۔ مفتی صاحب، ہم نے جو بات کی وہ آمدنی کے سلسلے میں بات کی، اس کے ذرائع کے سلسلے میں بات کی۔ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ بتائیے کہ حلال آمدنی کمانے کے اثرات کیا ہوتے ہیں ایک معاشرے کے پر، کچھ بتائیں گے اس سلسلے میں؟ حلال آمدنی، اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ بدن، وہ جسم جو کہ حرام آمدنی سے پلا ہوا ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اور عبادات کا بڑا جو قبول ہونا ہے وہ اس پر منحصر ہے کہ انسان کی آمدنی کتنی حلال ہے اور کتنی حرام ہے۔ تو آج کل کے زمانے میں بدقسمتی سے لوگ ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیتے، وہ سمجھتے ہیں کہ حلال ہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، حرام ہو تو بھی نہیں پڑتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہماری آمدنی حلال نہیں ہے تو ہماری عبادات، ہمارا حج، ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ، ان ساری چیزوں کی قبولیت کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ممکن ہے کہ قبول نہ کریں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول کر لیں، وہ جانے، لیکن جو اصول انہوں نے اپنی کتاب میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی احادیث میں بیان کیے ہیں، اس سے ہمیں یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ حلال آمدنی جس شخص کی نہ ہو اس کی یہ تمام عبادات اس کی قبول ہونے کا بھی امکان ہوتا ہے کہ نہ ہو، اور دوسری چیز ہے کہ قیامت کے دن بھی اس کو بہت سخت قسم کے نتائج کا سامنا کرنا پڑنے کا امکان ہے۔ مفتی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بینک اسلامی کا ہے عزم آپ کی خدمت درست انداز میں۔